السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسلام دین فطرت کے چینل میں آج کے منتخب اقتباس کا عنوان ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جاننا ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اصطلاح شریعت میں ایمان اس حقیقت اصلیہ کو تسلیم کرنا ہے کہ معبود برحق، خالق اور پروردگار عالمین اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جو ازلی و ابدی ہے اور اپنے تمام تر ذاتی و صفاتی کمالات میں یکتا و بے مثل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، جو کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا آخری دین اور شریعت لے کر تشریف لائے، اور اس حقیقت کا زبان و دل سے اعتراف و اقرار کے ساتھ جسمانی طور پر شریعت محمدی پر عمل کرنے والا شخص مومن و مسلمان کہلاتا ہے، یعنی عقائد و ارکان دین اسلامیہ پر تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح کا نام ایمان ہے۔ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں فرمایا، اے حارث، تو نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث، غور کر کے بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یقیناً ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، سو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، اسی وجہ سے عبادت کے لیے میں راتوں کو بیدار اور دن میں روزے کی حالت میں پیاسا رہتا ہوں، اور میری حالت یہ ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے اور دوزخیوں کو تکلیف سے کرہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث، تو نے حقیقت ایمان کا عرفان حاصل کر لیا ہے، اب اس حالت کو ہمیشہ قائم اور لازم رکھنا۔ غور کریں تو اس حدیث کا متن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کہیں جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں ہی دلوں کو ہر برے کام سے روکنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت، جنت کی امید ہی بندے کو اللہ کی خوشنودی اور اس کے ثواب کی جانب رہنمائی کرنے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرنے والی ہے، اور برے کاموں سے اسے محفوظ رکھنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن بین الخوف والرجاء، بے شک مومن خوف اور رجا یعنی امید کے درمیان ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے خوف اور اس کے فضل کی امید کے مابین توازن رکھنا مومن کامل کی بنیادی صفت ہے۔ لہذا ایمان کی ایک حقیقت تو یہ ہے کہ انسان فکر آخرت کے ساتھ خود کو شریعت اسلامیہ کے سانچے میں ڈھال لے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی، نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا تا وقت کہ اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جائے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر تمہیں تمہاری نیکی خوش کرے اور تمہاری برائی پریشان کرے تو تم مومن ہو۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گناہ یعنی برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تمہارے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چھوڑ دو، یعنی جو تمہارے دل میں کھٹکے وہ برائی ہے۔ معلوم ہوا گویا ایمان کی حقیقت دراصل قلب و نفس کی آزمائش ہے، ایک خاص قسم کا ذوق عبادت پیدا کرنا حقیقت ایمان کی بنیاد ہے، ایسا ذوق جس میں قلبی تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع کے لیے مختلف احکام نازل فرمائے تاکہ بندے کے قلب کی آزمائش ہو سکے۔ اگر ایمان صرف قلب ہی میں ہو
اور عذاب پر نمایاں نہ ہو تو بھی، اور اگر اسلام محض عبادت ارکان خمسہ تک محدود رہے تو پھر بھی بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن تب بنتا ہے جب دل بدلے، اور یہ بدلاؤ اعمال صالح سے ظاہر ہو، یعنی دل کی درستگی کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا رویہ، عمل، سوچ اور احساس مثبت انداز میں کام کرے، کیونکہ لطف تو جب ہے کہ کردار بھی کروٹ بدلے، ورنہ جذبے تو لیا کرتے ہیں انگڑائی بہت۔ ناظرین، حقیقت ایمان کے فہم پر مزید گفتگو اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔